جب تک یہ لالچی لوگ زندہ ہیں تب تک جو دھوکے باز ہے وہ بھوکا نہیں مار سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فراڈ، ایک ہوتا ہے شدید قسم کا فراڈ۔ میرے ساتھ شدید قسم کا فراڈ کرنے کی ایک بندے نے واردات کی ہے، لیکن مجھے تو پتا تھا، میں تو اس کے فراڈ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کا فراڈ کا جو طریقہ تھا وہ اتنا شدید تھا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے جال میں پھنس سکتے تھے۔ آج وہ پوری سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ میں سے کوئی بندہ بھی ایسی غلطی نہ کرے۔ سب سے پہلی چیز آپ کو بتاؤں، کبھی بھی آپ کو کال آتی ہے، کبھی بھی آپ کو میسج آتا ہے، کبھی بھی آپ کو لنک آتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے انعام ہے، یہ آپ کا پارسل ہے، یہ آپ کے فری جے بی ڈیٹا دیا جا رہا ہے، یہ فلاں اسکیم کے تحت آپ کو فری انعام ملا ہے، اس طرح کی جو بھی چیز ہے، آپ نے پہلی چیز ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ یہ فراڈ ہے۔ 100% آپ نے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرنا ہے کہ یہ فراڈ ہے میرے ساتھ، کوئی کتنا ہی کچھ بھی کہہ رہا ہو۔ پہلی چیز، اب فراڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک صاحب مجھے کال کرتے ہیں، کال کر کے مجھے بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کا انعام نکل آیا ہے۔ انعام کیا ہے؟ آپ کا ایک پارسل آیا ہوا ہے اور وہ بطور انعام آپ کو پہنچانا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کو ٹی سی ایس کرنا ہے۔ اب مجھ سے پہلے ایڈریس پوچھا گیا کہ آپ رہتے کہاں ہیں، تو میں نے ایسے ہی ایڈریس دے دیا، راولپنڈی کا ایڈریس میں نے دے دیا، ایسے ہی بس ہوا میں۔ اب اس بندے کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ ہے راولپنڈی میں، اس نے کہا جی آپ کا پارسل لاہور میں پڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، پہلے ایڈریس لیا اس وجہ سے کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ بندہ ہے کہاں، حالانکہ میں راولپنڈی میں تھا ہی نہیں، لیکن میں نے ایڈریس اسے دے دیا۔ اب اسے پتہ چلا، اس نے کیا کیا کہ آپ کا پارسل لاہور میں پڑا ہوا ہے اور لاہور سے ہم نے یہ ڈیلیور کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے کہا جی میں فلاں صاحب فلاں ادارے سے، فلاں ڈپارٹمنٹ سے میں بات کر رہا ہوں، خالد بات کر رہا ہوں۔ ابھی دیکھیے خالد صاحب کیسی واردات کر رہے ہیں۔ خالد صاحب بات کر رہے ہیں تو میں نے ان سے مزید کچھ کویسچن، کچھ چیزیں ان سے پوچھی کہ یہ میرا کیسے آ گیا، میں نے تو کوئی اپلائی نہیں کیا، کچھ ایسا ہوا۔ تو انہوں نے مجھے کچھ مختلف ویڈیوز سینڈ کی کہ یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں، فلاں صاحب کو بھی ریسیو ہوا ہے، فلاں صاحب کو ریسیو ہوا ہے۔ اور جب مجھے کال آئی تو مجھے ایک نمبر دیا گیا کہ جب آپ کال کریں گے تو یہ والا نمبر آپ نے بتانا ہے، کیونکہ آپ کا پارسل جو ہے وہ اس نمبر سے ہے۔ تو میں نے کال تو نہیں کی ان کو وہ پارسل نمبر کے لیے، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بنا کے ایک بھیج دی کہ یہ پارسل نمبر 27 ہے اور یہ پارسل آپ کا آ چکا ہے، یہ پارسل لوگوں کے باقی ریڈی پڑے ہوئی ہیں اور ہم نے آپ کو سینڈ کرنا ہے، اور آپ کا پارسل نمبر فلاں فلاں جو ہے یہ پڑا ہوا ہے۔ جی السلام علیکم سر، یہ دیکھ لیجئے سر، تمام کسٹمر کے پارسل جو ہے ٹی سی ایس آفس میں پہنچ چکے ہیں۔ تو میں باکس نمبر 8 کا آپ کا پارسل بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ چیک کر لیجئے سر، یہ آپ کا پارسل ہے باکس نمبر 8 کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو دیا جائے گا، تو اس کا ڈیلیوری چارجز ہے 6000 پہ جو آپ کو جمع کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیلیوری چارجز آپ لوگ جمع کریں گے تو آپ کا پارسل آپ کے ایڈریس پہ ڈیلیوری ہوگا، ٹھیک۔ اب انہوں نے ایک سٹینڈرڈ ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے، ہر بندے کو وہی ویڈیو سینڈ کرتے ہیں کہ پارسل نمبر 27 جی آپ کا ہے، آپ کو بھی ویڈیو وہی آئے گی، مجھے بھی وہی آئے گی، لیکن بات خالد صاحب پہ ہے واپس۔ اب خالد صاحب مزید واردات کیا ڈالتے ہیں کہ آپ کا جو پارسل ہے ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اور ہمیں ڈیلیوری کی چارجز آپ دے دیں۔ تو میں نے بہت معصومانہ انداز میں ان سے کہا کہ یار میں تو ایک آفس میں چائے شائے بناتا ہوں، صاحب کے ساتھ کام کرتا ہوں، تو میں تو غریب بندہ ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو میں نے ان کو لالچ تھوڑا سا دیا کہ 2200 روپے ہے میرے پاس، تو وہ کہتے ہیں تو میں کر دیتا ہوں، اسی میں ہو سکتا ہے، نہیں تو پھر کسی سے مانگ کے کوئی گزارا کرتے ہیں، ادھار کرتے ہیں، آخری تاریخیں ادھار بھی ابھی لینا پڑے گا، پیسے بھی نہیں ہیں صاحب، سیلری بھی نہیں دیتے ہیں، بہت کچھ میں نے اس کو ایک جال میں لے کے آیا۔ صبح سے شام تک وہ اسی جال میں وہ چڑیا کی طرح پھدکتا رہا کہ یار میں کیا پھنس گیا ہوں۔ تو مزید کرتے کرتے میں رات تک اس کو لے گیا، صبح سے لے کر رات تک اس کو میں نے خوب ذلیل کیا۔ بہرحال واپس آتے ہیں،
خالد صاحب کیا کرتے ہیں کہ خالد صاحب مجھے اپنا سروس کارڈ سینڈ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا نام خالد بتایا تھا، تو خالد صاحب انہوں نے کہا یہ میرا سروس کارڈ ہے اور میں یہاں پہ یہ ایز اے فلاں فلاں کام کر رہا ہوں اور آپ کا یہ پارسل ہے۔ اچھا، پھر میں نے کچھ اور ایک دو چیزیں پوچھی تو خالد صاحب نے اپنا آئی ڈی کارڈ سینڈ کر دیا۔ اب آئی ڈی کارڈ انہوں نے سینڈ کر دیا، پھر میں نے کہا چلے جی میں پیمنٹ کرواتا ہوں، تو انہوں نے مجھے ایک جیز کیش کا نمبر دے دیا۔ اب جیز کیش کا نمبر جو تھا وہ کسی اور کے نام پہ تھا، خالد صاحب کے نام پہ تو تھا نہیں۔ اب میں نے ان سے کہا یار میرے پاس تو یہ مسئلہ آ رہا ہے، میرا دوست ہے اس سے کروانا ہے، تو آپ مجھے بینک اکاؤنٹ دے دیں کیونکہ ہم نے ٹرانزیکشن کرنی ہے، بینک اکاؤنٹ میں جائز کیش پہ تو ہو نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہمارا آفیشیل اکاؤنٹ ہے جائز کیش تک، اسی پہ پیمنٹ کرنا پڑے گی، پرسنل پہ تو ہو نہیں سکتی۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خالد صاحب پہلے السلام علیکم سے، خالد بات کر رہا ہوں فلاں ڈپارٹمنٹ سے، خالد صاحب نے مجھے اپنا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ بھی سینڈ کر دیا، اپنا سروس کارڈ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے لیکن آئی ڈی کارڈ اوریجنل والا مجھے سینڈ کر دیا۔ اوریجنل آئی ڈی کارڈ بندہ آپ کو دے رہا ہے کہ یار میں کوئی بھاگنے والا نہیں ہوں، میں کوئی چور نہیں ہوں، کوئی فراڈ نہیں ہے، یہ میرا آئی ڈی کارڈ دیکھ لے، لیکن وہ معصوم وہ شریف خالد صاحب پتہ نہیں کون ہے اور ان کا نام کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے۔ پوری بات پوری گیم بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی قرآن سر پہ رکھ کے بھی بول دینا کہ یار یہ انعام آپ کا نکل آیا ہے، یا میرا یہ آئی ڈی کارڈ ہے، میرے گھر کا یہ ایڈریس ہے، میں فلاں لوکیشن آپ کو شیئر کر رہا ہوں، جو پروف بھی آپ کو دے نا آپ نے اس کی بات ماننی نہیں ہے۔ آن لائن اگر آپ نے کچھ انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی، اگر آپ نے کہیں کسی بھی ایون کہ جو آن لائن اپلیکیشنز ہیں وہاں پہ بھی اگر آپ گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں یا پھر وہاں پہ آپ کوئی اپنے پوائنٹس وغیرہ اکٹھے کرتے ہیں تو ایپلیکیشن کے اندر آپ کا ڈیٹا چلا جاتا ہے، آپ کا موبائل نمبر، آپ کا نام، آپ کا ایڈریس، جو چیزیں آپ نے فارم فل کرتے ہوئے یا اپنا اکاؤنٹ بناتے ہوئے دی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اگلے لوگوں کے پاس ڈیٹا چلا جاتا ہے۔ ایون کہ آپ کے گھر کے افراد کا ڈیٹا بھی آپ کو بتا دیا جاتا ہے، آپ فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ تو یہ ساری چیزیں جو مرضی جو کر لے، انعام بھائی اتنے پاگل کوئی بھی نہیں ہے کہ گھر بیٹھے آپ کو جا کے کہے کہ یہ آپ کا انعام نکل آیا یہ لے لے۔ اور اسی طرح ایک اور جو شدید قسم کا فراڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے موبائل پہ ایک میسج آتا ہے، ایزی پیسہ کا جائز کیش کا میسج آتا ہے، اس میں آپ ڈیٹیل دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 3000، آپ کے اکاؤنٹ میں 5000 بھیجے گئے ہیں، یا اکاؤنٹ میں وہ پیمنٹ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ریکویسٹ ہوتی ہے، مثلا میرے موبائل میں جائز کیش کا اکاؤنٹ ہے تو میرے نمبر پہ ایک ریکویسٹ بھیجی جاتی ہے 4000 روپے کی، اور ساتھ میں آئی ڈی کارڈ کا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے۔ مجھے فوری طور پہ کال آتی ہے کہ آپ کے موبائل میں یہ پیمنٹ آ گئی اور یہ غلطی سے آ گئی ہے، یہ پیمنٹ دیکھ لیں، آپ اپنے موبائل میں میسج چیک کر لیں، آپ کے پاس پیمنٹ آ گئی ہے۔ اور ایک عام بندہ فوری طور پہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یار واقعی میرے موبائل میں تو یہ پیمنٹ آ گئی ہے، لیکن وہ پیمنٹ نہیں ہوتی ہے، وہ اصل میں ریکویسٹ ہوتی ہے۔ وہ ریکویسٹ جو ہے آپ کے پاس آتی ہے، اگر میسج اگلے بندے کو آپ نے دے دیا تو آپ کے اکاؤنٹ میں سے اتنی اماؤنٹ کٹ جائے گی۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، کسی بھی کال، کسی بھی میسج، کسی بھی فراڈ، کسی بھی دھوکے، کسی بھی چال بازی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک یہ لالچی لوگ زندہ ہیں تب تک جو دھوکے باز ہے وہ بھوکا نہیں مار سکتا۔ اس لیے لالچ سے دور رہیں کیونکہ لالچ بری بلا ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔